وہ کمرے سے جا چکا تھا، لیکن مجھے ایک عجیب و غریب آزمائش میں ڈال چکا تھا۔ میں بیڈ پہ بیٹھ گئی، اپنا سر پکڑ لیا۔ ایک طرف مجھے سلمان کی ماں کے آنسو نظر آ رہے تھے، اس کی آنکھوں میں جگمگاتی امید کی کرن نظر آ رہی تھی۔ کتنی آس تھی اسے کہ میں اس کے بیٹے کو بچا لوں گی، اور ایک طرف جبران مجھے پابند کر چکا تھا۔ ایک خواہ مخواہ کی دھونس وہ مجھ پہ جما کے جا چکا تھا۔ ایسے وقت میں مجھے اس کے ساتھ کی ضرورت تھی، لیکن وہ مجھے ایک امتحان میں ڈال کے جا چکا تھا۔ کچھ دیر بعد میری والدہ کمرے میں آئیں، ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ میں جانتی تھی اب وہ مجھے مجبور کریں گی کہ تم اپنے رشتے کو اہمیت دو، کام پہ لعنت بھیج دو، تمہیں کیا لگے اس لڑکے کے ساتھ جو ہوتا ہے ہونے دو۔ لیکن اگر وہ مر جاتا تو میں شاید ساری زندگی اسی پچھتاوے میں رہتی کہ کاش میں اس کی مدد کر دیتی تو اسے کچھ نہ ہوتا۔ امی کہنے لگیں کہ تم کورٹ نہیں جاؤ گی، تمہارے تایا بھی یہی چاہتے ہیں، اس سلسلے کو یہیں ختم کر دو زویا۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میری ماں میرے پاس بیٹھ گئیں، میرا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے لیا۔ کہنے لگیں بیٹا تمہارے باپ نے جس طرح سے ہمیں دھتکارا تھا، اگر تمہارے تایا ابا اس وقت ہمارا ساتھ نہ دیتے تو شاید تم اس مقام پہ نہ ہوتی۔ والدین میرے حیات نہیں ہیں، بس ایک بھائی ہے، اور وہ کیسا ہے یہ تم بھی جانتی ہو۔ پلٹ کے اس نے کبھی ہمیں پوچھا تک نہیں۔ ہماری زندگی برباد ہو کے رہ گئی تھی، لیکن تمہارے تایا ابا نے کبھی تمہیں باپ کی کمی بھی محسوس نہیں ہونے دی، کبھی کسی چیز کے لیے ہمیں ترسنا نہیں پڑا۔ میں نے اپنی ماں کو تعصب سے دیکھا تھا۔ اماں میرے دادا نے میرے باپ کو جائیداد سے بھی آنکھ کیا تھا، اور اسی وجہ سے کیا تھا تاکہ ان کی جائیداد کے حصے سے ہم اپنی زندگی سکون سے گزار سکیں۔ اماں آپ نے کبھی بھی تایا ابا سے اس حصے کا تقاضا نہیں کیا۔ یہ بات سن کے میری ماں نے مجھے غصے سے دیکھا، کہنے لگی شرم نہیں آتی تمہیں ایسی بات کرتے ہوئے؟ میں نے کہا امی میں آپ کو صرف یہ سمجھانا چاہ رہی ہوں کہ انہوں نے ہم پہ کوئی احسان نہیں کیا۔ ہاں تایا ابا کا یہ احسان ہے مجھ پہ کہ انہوں نے مجھے باپ کی محبت دی، لیکن دیکھا جائے تو انہوں نے یہ احسان اپنے بھائی پہ کیا ہے، اور میں چکا تو رہی ہوں احسان کا بدلہ۔ میں اس نکاح کو نبھانے کے لیے تیار ہوں۔ مجھے میرے دادا نے میری مرضی کے خلاف جبران سے باندھ دیا تھا، لیکن میں آپ کی طرح ساری زندگی احسان کے نیچے دب کے نہیں رہ سکتی۔ مجھے پورا حق ہے اپنی زندگی کو اپنی مرضی سے گزارنے کا۔ پلیز امی مجھے جبران کی طرح دھمکیاں مت دیں۔ اس گھر میں کوئی ایسا نہیں ہے جو مجھے حوصلہ دے، تسلی دے، یا یہ کہہ دے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے کہا کیا جبران کو اس وقت میرا ساتھ نہیں دینا چاہیے تھا؟ میں حق کے لیے لڑ رہی ہوں امی، اور پہلی بار جبران نامی بے ساکھی کے بغیر چلنا چاہتی ہوں۔ شاید گر جاؤں، لیکن مجھے افسوس نہیں ہوگا۔ کم از کم یہ افسوس نہیں ہوگا کہ میں نے جبران کا سہارا لیا ہے۔ اگر آپ مجھے حوصلہ نہیں دے سکتی تو میرے حوصلے تو پسپا نہ کریں۔ اپنے باپ کے جانے کے بعد پہلی بار میں نے آنسو بہائے تھے، ورنہ میں خود کو پتھر کا کر چکی تھی۔ اس عمر میں جب بچوں کو باپ کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے، میں نے اپنا دل پتھر کا کر لیا تھا۔ اپنی ماں کے آنسو دیکھ کے میں ان کے آنسو صاف کرتی تھی، خود نہیں روتی تھی۔ میں کہتی تھی کہ اماں کیوں رو رہی ہیں ایسے شخص کے لیے جسے آپ کے آنسوؤں کی پرواہ نہیں؟ مجھے دیکھ کے جیا کریں، میں ہوں نا آپ کے ساتھ ہر قدم پہ۔ میں اپنی ماں کے ساتھ تھی، ان کی راتوں میں بہنے والے آنسوؤں کو میں صاف کرتی تھی اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے۔ اور آج مجھے اپنی ماں کی تسلی کی ضرورت تھی۔ دل چاہ رہا تھا کہ وہ میرے آنسوؤں کو صاف کریں، لیکن نہیں، انہیں صرف جبران کی پرواہ تھی، تایا ابا کی پرواہ تھی۔ ان کے کیے ہوئے احسانات کا بوجھ شاید میرے آنسوؤں سے بڑھ کے تھا۔ انہیں وہ احسان تو نظر آتے تھے، لیکن میرے آنسو انہیں نظر نہیں آتے تھے۔ میں نے خود ہی اپنے آنسوؤں کو صاف کیا۔ میں نے کہا میں کورٹ ضرور جاؤں گی۔ میری ماں کہنے لگی اگر تم کورٹ گئیں تو یاد رکھنا میں تم سے بات چیت ختم کر دوں گی۔ میں تو چاہ رہی تھی کہ تمہارے کمرے کا دروازہ بند کر دوں، لاک کر دوں، لیکن جبران نے منع کر دیا۔
اس نے کیوں منع کیا تھا یہ میں اچھے طریقے سے جانتی تھی۔ میں نے کہا یہ بھی آپ کو احسان لگ رہا ہوگا۔ آپ کو نہیں پتہ وہ کیا ہے۔ اس شخص سے میری کامیابی برداشت نہیں ہوئی۔ آج تک سب کو شکست دینے والا پہلی پیشی پہ مات کھا چکا ہے۔ اسے یہ ڈر ہے کہ کہیں وہ میرے سامنے ہار نہ جائے، کیونکہ اگر وہ ہار گیا تو اسے لگے گا کہ ساری زندگی میں اس کے سر پہ سوار رہوں گی، اس کو اس کی ہار جتاتی رہوں گی۔ اماں آپ کو نہیں پتہ وہ کتنا انا پرست مرد ہے۔ میری بات سن کے میری ماں کہنے لگی تم نے اسے ٹھیک سمجھا ہی نہیں ہے، وہ ایسا نہیں ہے، وہ تمہاری کیئر کرتا ہے۔ میں نے کہا او پلیز، میں جانتی ہوں کیئر کسے کہتے ہیں، محبت کسے کہتے ہیں، اور انا کسے کہتے ہیں۔ میری والدہ کہنے لگی میں کچھ نہیں جانتی، میں تمہیں وضاحتیں بھی نہیں دوں گی، تمہیں وہی کرنا ہے جو جبران چاہتا ہے۔ زندگی تم نے جبران کے ساتھ گزارنی ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ تم اپنی حماقت کی وجہ سے اسے ناراض کر دو یا یوں اسے کسی شک میں مبتلا کر دو۔ مرد کے دل میں اگر ایک بار شک آ جائے نا زویا، تو ساری زندگی عورت وضاحتیں دیتی رہ جاتی ہے، لیکن مرد کے شک کو ٹس سے مس نہیں کر سکتی۔ ایک کیس کو لے کے اپنی زندگی برباد مت کرو۔ میں نے کہا آپ نے بھی تو بابا کی ہر بات مانی۔ پہلی رات وہ آپ کو کہہ چکے تھے کہ ان کے دل میں آپ کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، اور اس وقت آپ نے یہ بات دادا کو بھی بتائی تھی، دادی کو بھی۔ آپ کا کردار تو بالکل شفاف تھا نا امی، پھر بھی بابا نے آپ کو چھوڑ دیا۔ ایک پل کے لیے یہ نہیں سوچا کہ آپ اتنی لمبی زندگی ان کے بغیر کیسے گزاریں گی۔ ایک پل کے لیے یہ نہیں سوچا کہ میں ساری زندگی اپنے باپ کو کتنا مس کروں گی۔ آپ کے شفاف کردار کے باوجود آپ کی زندگی کتنی اچھی گزر رہی ہے، مجھے بتائیں۔ میری بات سن کے میری ماں کہنے لگی بس کر دو، بہت فرق ہے تمہارے باپ میں اور جبران میں۔ میں نے کہا نہیں ماں، ان سب مردوں کی انا ایک جیسی ہوتی ہے۔ جبران کی رگوں میں بھی وہی خون دوڑ رہا ہے جو میرے باپ کی رگوں میں ہے۔ انہوں نے بھی اپنی ضد کو مقدم رکھا۔ دادا سے کہا تھا کہ دوسری شادی کروں گا تو انہوں نے کی، نہ آپ کے بارے میں سوچا نہ میرے بارے میں سوچا۔ اور جبران کے لیے بھی میں ایک ضد ہوں۔ تو ٹھیک ہے، پھر میرے اور جبران کے بیچ آج کے بعد صرف ضد اور انا پروان چڑھے گی، محبت نہیں۔ آپ کو دروازہ لاک کرنا ہے آپ کر دیں، میں کھڑکی سے چلی جاؤں گی۔ کھڑکیاں بند کرنی ہیں تو بند کر دیں، میں کھڑکی توڑ کے چلی جاؤں گی، لیکن کل میں کورٹ ضرور جاؤں گی۔ میری ماں مجھے تعصب سے دیکھتے ہوئے کمرے سے چلی گئی۔ میں نے اپنے ہاتھ کی پشت سے اپنے آنسو صاف کیے تھے۔ میں سوچ چکی تھی کہ جھکوں گی نہیں۔ جیسی زندگی میری ماں نے گزاری ہے میں ویسی نہیں گزاروں گی۔ مجھے بلی کا بکرا بننے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ اگلے روز میں کورٹ پہنچی تھی۔ کمرہ عدالت میں مجھے دیکھ کر جبران 5 منٹ تک مجھے دیکھتا رہا۔ بہت کچھ تھا اس کی نظروں میں۔ پھر ایک گہری سانس لی، پھر مجھے دیکھا۔ اس بار صرف ضد تھی اس کی آنکھوں میں۔ وہ ضد اس کی آنکھوں میں مجھے صاف دکھائی دے رہی تھی۔ عدالت میں خاموشی تھی، صرف پنکھے کی ہلکی سی آواز اور کاتب کے قلم کی سرسراہٹ سنائی دے رہی تھی۔ جج صاحب نے فائل کھولی، اینک ناک پہ ٹھیک کی اور اپنی کرسی پر سیدھے ہو کے بیٹھ گئے۔ کیس نمبر 269، نمرہ حسین قتل کیس۔ جج کی گرجتی ہوئی آواز کمرے میں گونجی۔ مدعی زویا جہانگیر، ملزم سلمان قیس۔ میں کھڑی ہوئی، بات کا آغاز کیا۔ مائی لارڈ، جیسے کہ عدالت نے پچھلی پیشی پہ ہدایت دی تھی کہ میرے موکل سلمان قیس کو میڈیکل چیک اپ کے لیے سرکاری ہاسپٹل بھیجا جائے۔ یہاں اس میڈیکل رپورٹ کی مصدقہ نقل ہے جو نہ صرف جسمانی تشدد کی تصدیق کرتی ہے بلکہ اس کی نوعیت اور مدت کو بھی بیان کرتی ہے۔ میں نے وہ رپورٹ میز پہ رکھ دی۔ جج نے اسے اٹھا کے بغور دیکھا، پھر نظروں کے زاویے سے کمرہ عدالت میں بیٹھے پولیس انسپکٹر کو مخاطب کیا۔ انسپکٹر شفیق، آپ کے خلاف سنگین الزامات ہیں، آپ کو صفائی کا پورا موقع دیا جائے گا، مگر عدالت پہلے یہ جاننا چاہتی ہے کہ
ملزم پر ریمانڈ لیٹر جاری ہونے سے قبل تشدد کیوں اور کس کے کہنے پہ کیا گیا؟ انسپکٹر شفیق نے گڑبڑاتے ہوئے کہا، مائی لارڈ، تفتیش کے دوران ہم نے صرف معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی تھی. اگر کچھ زیادتی ہو گئی ہو تو جان بوجھ کے نہیں کی تھی. میں فوراً بول پڑی، مائی لارڈ، غیر ارادی عمل اور منصوبہ بندی میں واضح فرق ہوتا ہے. میرے موکل کو ایک مخصوص وقت میں مخصوص انداز سے مارا گیا، جس کے شواہد ہم نے پیش کر دیے ہیں. یہ تشدد کسی جذباتی لمحے کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک منظم عمل تھا. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ قانون کے رکھوالے ہی قانون شکن نکلے. جبران نے سر جھکا رکھا تھا. شاید اسے میرے دلائل کی سختی کا اندازہ ہو چکا تھا. جج نے کرسی کی پشت سے ٹیک لگا کے سخت لہجے میں کہا، عدالت کے نزدیک اب یہ ثابت ہو چکا ہے کہ انسپکٹر شفیق اور اس کی ٹیم نے سلمان کیس پر غیر قانونی طور پہ تشدد کیا. عدالت پولیس ڈپارٹمنٹ کو ہدایت دیتی ہے کہ انسپکٹر شفیق کو فوری معطل کر کے اس کے خلاف محکمانہ انکوائری کی جائے. مزید برآں عدالت وفاقی محتسب برائے انسانی حقوق کو اس واقعے کی آزادانہ تحقیقات کا حکم دیتی ہے، اور اگر انکوائری میں مزید اہلکار ملوث پائے گئے تو ان پر بھی مقدمہ درج کیا جائے. انسپکٹر شفیق کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا. وہ ایک لمحے کے لیے زویا کی طرف دیکھنے لگا، لیکن زویا کی نظریں سیدھی جج پہ مرکوز تھیں. جج نے آخری جملہ کہا، یہ عدالت ریاست کے کسی بھی ادارے کو انسانی حقوق کی پامالی کی اجازت نہیں دے سکتی. انصاف ملزم کا بھی اتنا ہی حق ہے جتنا مدعی کا. کیس کو مزید آگے بڑھایا جائے. یہ سن کر جبران اپنی سیٹ سے اٹھا. قدموں میں ٹھہراؤ تھا، لیکن آنکھوں میں ایک جیت کا غرور چمک رہا تھا. اس نے جج صاحب کی طرف دیکھا، فائل کھول کے بولنے لگا، مائی لارڈ، آج میں عدالت کے سامنے وہ شواہد رکھنے جا رہا ہوں جو یہ واضح کرتے ہیں کہ نمرا کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی. قتل سے پہلے وہ بے حد اذیت سے گزری. کمرہ عدالت میں ایک سرسراہٹ ہوئی. زویا نے گردن گھما کے پیچھے بیٹھے لوگوں کو دیکھا. ان کی آنکھوں میں سنسنی تھی. جبران نے پوسٹ مارٹم رپورٹ کی ایک کاپی عدالت میں پیش کی. مائی لارڈ، پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق نمرا کے جسم پہ کئی زخموں کے نشانات تھے. گلا دبایا گیا تھا، چہرے پہ ناخن کے نشان، ہاتھوں پہ انگلیوں کی گرفت کے نشانات واضح ہیں. اور اہم بات یہ ہے کہ وہ رکا، لمحے بھر کو میری طرف دیکھا، پھر پلٹ کے جج کی طرف رخ کیا. ان نشانات سے حاصل کیے گئے فنگر پرنٹس سلمان کیس سے مطابقت رکھتے ہیں. فورینزک رپورٹ کی کاپی عدالت کو مہیا کی جا چکی ہے. جج نے فائل پہ نظر دوڑائی، پھر میری طرف دیکھا. مس زویا، کیا آپ کچھ کہنا چاہیں گی؟ میں اٹھ کے کھڑی ہوئی. آواز میں لرزش نہیں تھی، آنکھوں میں ایک چمک تھی، لیکن وہ چمک جیت کی نہیں تھی، انصاف کی تھی. مائی لارڈ، پوسٹ مارٹم رپورٹ یقیناً ایک اہم شہادت ہے. میں اس کے نتائج کو جھٹلا نہیں رہی، لیکن کیا صرف انگلیوں کے نشان کسی کو قاتل ثابت کرنے کے لیے کافی ہیں؟ کمرے میں ایک بار پھر چہمگوئیاں شروع ہونے لگیں. جبران نے ابرو چڑھائے جیسے یہ سوال بچکانا ہو. میں نے اپنا بیان جاری رکھا. مائی لارڈ، ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ سلمان نمرا کا باڈی گارڈ تھا. یہ فنگر پرنٹس تب بھی لگ سکتے تھے جب سلمان نمرا کو بچانے کی کوشش کر رہا ہو، یا جس وقت نمرا فرسٹ فلور سے گری تھی تو سلمان کے آگے ہی آ کے گری تھی. اس وقت سلمان نے اسے ہوش دلانے کے لیے اسے چھوا تھا. صرف فنگر پرنٹس کے نشان سے کسی کو مجرم ثابت نہیں کیا جا سکتا. جبران نے درمیان میں دخل دیا. لیکن زویا، وہ لڑکی مر گئی اور سلمان کے علاوہ وہاں کسی کا ہونا ثابت نہیں ہوا. میں نے غصے سے اس کی طرف دیکھا، پھر جج کی طرف پلٹ گئی. مائی لارڈ، مجھے اجازت دیجیے کہ میں عدالت کو ایک اور بات سے آگاہ کروں. جج نے سر ہلایا. حادثے کی رات کی CCTV فوٹیج عدالت کے ریکارڈ میں پیش کی گئی ہیں. وہ فوٹیج بلڈنگ کے سیکیورٹی سے حاصل کی گئی تھیں، جن میں نمرا کی آخری حرکتیں دیکھی جا سکتی ہیں. وہ سلمان کو نیچے کھڑے ہونے کے لیے کہہ کر اوپر
اکیلی گئی تھی، اور ویڈیو میں یہ دیکھا گیا ہے کہ نمرا کے ساتھ اس فلیٹ میں سلمان نہیں گیا تھا۔ لیکن میں نے وقفہ لیا۔ وہ سب فوٹیجز مکمل ہیں سوائے 10 منٹ کی ایک ویڈیو کے۔ کمرہ عدالت میں سکوت چھا گیا۔ جبران نے بڑے غصے سے مجھے دیکھا۔ میں نے کہا، جس وقت نمرا فرسٹ فلور سے نیچے گری وہ 10 منٹ کی فوٹیج غائب ہے مائی لارڈ۔ کیمروں نے سب کچھ ریکارڈ کیا، لیکن جیسے ہی نمرا گرنے والی تھی ویڈیو رک گئی، اور ٹھیک 10 منٹ کے بعد کی ویڈیو کو پھر سے چلا دیا گیا، جس میں نمرا گر چکی تھی اور مر چکی تھی۔ 10 منٹ بعد ویڈیو دوبارہ شروع ہو جاتی ہے۔ یہ محض اتفاق نہیں ہو سکتا۔ جج نے فوراً کاتب کو نوٹ کرنے کا اشارہ کیا۔ وکیل صفائی کو سوال کیا، کیا آپ اس بارے میں کوئی وضاحت دینا چاہیں گے؟ جبران بظاہر پرسکون تھا، لیکن اس کی انگلیاں فائل کے کونے کو بار بار موڑ رہی تھیں۔ مائی لارڈ، ممکن ہے کیمرے میں تکنیکی خرابی ہو گئی ہو۔ میرا چہرہ طنز سے بھر گیا۔ واقعی؟ کیا ایسی خرابی صرف اسی وقت کیوں ہوئی، اور وہ بھی ایک ایسی عمارت میں جہاں ہر کونے پہ کیمرہ موجود ہے، اور جس کی سیکیورٹی کمپنی کی رپورٹس بتاتی ہیں کہ پچھلے 2 سالوں میں کیمروں نے ایک لمحے کو بھی ریکارڈنگ بند نہیں کی؟ کمرے میں ایک دبی دبی واہ کی آواز سنائی دی۔ شاید اس 10 منٹ کی ویڈیو کو ڈیلیٹ کروایا گیا ہے تاکہ اصل بات پہ پردہ ڈالا جا سکے اور عدالت کو گمراہ کر کے الزام ایک غریب باڈی گارڈ پہ لگایا جا سکے جو بالکل بے قصور ہے۔ جبران اب ضبط کے آخری کنارے پہ تھا۔ یہ جذباتی تقریر ہے مائی لارڈ۔ قانون ثبوت مانگتا ہے، جذبات نہیں۔ تکنیکی خرابی کبھی بھی ہو سکتی ہے، محترمہ سے پوچھ کے نہیں ہوگی۔ جبران کی ڈھٹائی پہ میں نے تنک کے جواب دیا، تو پھر جذباتی نہ ہو جبران صاحب، فوٹیج کیوں غائب ہے؟ اگر سچ آپ کے پاس ہے تو ویڈیو کیوں نہیں ہے؟ آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ قتل سلمان نے کیا ہے؟ اس 10 منٹ کی ویڈیو میں سچائی سامنے تھی، لیکن اسے جان بوجھ کے ڈیلیٹ کروایا گیا تاکہ سچائی سے پردہ نہ اٹھایا جا سکے۔ جبران کہنے لگا کہ یہ تو میں بھی کہہ سکتا ہوں کہ میری قابل وکیل نے یہ کام کیا ہے تاکہ آپ اپنے موکل کو بے گناہ ثابت کر سکیں، کیونکہ اس 10 منٹ کی ویڈیو سے ان کا موکل مجرم ثابت ہو سکتا تھا۔ جبران کی اس بات پہ میں زچ ہوئی۔ جج نے گھنٹی بجا کے دونوں کو خاموش کروایا۔ عدالت یہ نوٹ کرے کہ ویڈیو فوٹیج کا غیر موجود ہونا تحقیقات کا مرکزی نقطہ بنے گا۔ اگلی سماعت میں یہ واضح کیا جائے گا کہ وہ فوٹیج کیوں غائب ہے، اور سیکیورٹی کمپنی کو طلب کیا جائے گا۔ میں غصے سے بیٹھ گئی، لیکن جبران کی آنکھیں مسلسل مجھ پہ جمی ہوئی تھیں۔ اس کی سخت نظروں نے مجھے الجھایا تھا۔ میں نے سامنے رکھا پانی کا گلاس پیا، اٹھ کے کمرہ عدالت سے باہر آ گئی۔ میرے پیچھے ہی سلمان کی والدہ آئیں۔ وہ کہنے لگی، میرا بیٹا بچ تو جائے گا نا؟ میں نے کہا، انشاءاللہ اگلی پیشی پہ آپ کا بیٹا ضمانت پہ باہر ہوگا۔ پیچھے سے جبران کی آواز ابھری، جھوٹی تسلیاں نہ دو، اگلی پیشی پہ ان کا بیٹا سزا کا حقدار ہو جائے گا انشاءاللہ۔ یہ کہتے ہوئے وہ میرے پاس سے گزر کے چلا گیا۔ سلمان کی والدہ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں نے کہا، آپ پریشان کیوں ہو رہی ہیں؟ اسے بولنے دیں جو بول رہا ہے، اللہ پہ بھروسہ رکھیں۔ میں نے انہیں تسلی دی۔ جیسے ہی باہر آئی تو وہ اپنی گاڑی سٹارٹ کر رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں فرنٹ ڈور کھولتی وہ گاڑی آگے بڑھا کے لے گیا۔ میں نے حیرت اور غصے سے اسے دیکھا تھا، شاید اپنی جلن نکال رہا تھا۔ میں رکشے میں بیٹھ کے گھر پہنچی۔ جب اندر آئی تو وہ تایا ابا سے کہہ رہا تھا کہ 15 دن میں مجھے رخصتی چاہیے اور میں اس سے زیادہ تاخیر نہیں کروں گا۔ یہ سن کے میرے ہوش اڑے تھے۔ وہ بہت غصے سے بول رہا تھا۔ میں اپنے کمرے میں آ گئی۔ باہر سے تایا ابا کی آوازیں آ رہی تھیں۔ ایک دم سے تمہیں رخصتی کی کیا سوجی؟ وہ کہنے لگا، ایک دم سے نہیں سوجی، بہت سال گزر گئے ہیں میرے نکاح کو۔ آپ کی بھتیجی کے چکر میں میں پہلے ہی بہت انتظار کر چکا ہوں۔ اگر یہ نکاح کا ڈھول میرے گلے میں نہ ڈالا ہوتا تو کب کا شادی کر چکا ہوتا۔
اب آپ یہ مت کہیے گا کہ آپ کی بھتیجی چھوٹی ہے، نہ وہ چھوٹی ہے نہ وہ ناسمجھ ہے، بلکہ ضرورت سے کچھ زیادہ ہی عقل مند ہو چکی ہے۔ میں 15 دن سے زیادہ ایک دن کا بھی انتظار نہیں کروں گا۔ میری تائی اماں کہنے لگیں اگر تمہارا ایسا ہی کوئی ارادہ تھا تو ہمیں پہلے بتا دیتے، ہم شادی کی تیاریاں کر لیتے۔ وہ کہنے لگا کیا تیاری کرنی ہے اماں آپ نے؟ نہ میں نے جہیز لینا ہے نہ اس نے لے کے آنا ہے۔ میرے تایا ابا کہنے لگے تم ہمارے بڑے بیٹے ہو، منہ اٹھا کے تو تمہاری رخصتی نہیں کر دیں گے، شادی ہال بک کروانا پڑتا ہے، اس میں بھی 1-1.5 مہینہ لگ جاتا ہے، اور میں یوں تمہاری شادی نہیں کروں گا منہ اٹھا کے۔ وہ کہنے لگا نکاح بھی تو منہ اٹھا کے کیا تھا، رخصتی بھی کر دیں، شادی کے لاڈ چاؤ فرحاد کی شادی پہ پورے کر لیجیے گا، اور جو بچ جائیں وہ رومی کی شادی پہ کر لیجیے گا۔ مجھے رخصتی سادگی سے چاہیے، میری طرف سے بے شک سادہ جوڑے میں زویا کو رخصت کر دیں، ہاں لیکن آپ کی بھتیجی کے اگر کچھ ارمان ہیں تو کل پیسے دے دوں گا آپ کو، اسے کہیے گا کہ اپنی شاپنگ کر لے۔ طنز میں ڈوبا ہوا لہجہ۔ میں نے اپنا کوٹ اتار کے ایک طرف پھینکا۔ اچھا تو اب تم میرے ساتھ یہ سب کرو گے، اپنی شکست کا بدلہ مجھ سے یوں لو گے؟ میری والدہ کمرے میں آئیں تو مجھے ہی دیکھے جا رہی تھیں، وہ بھی بڑے غصے سے۔ میں پہلے ہی تپی بیٹھی تھی۔ میری ماں کہنے لگی دیکھ لیا تم نے اپنی ضد کا نتیجہ، اب یہ ایک الگ مصیبت ہے، پہلی شادی ہے، کتنے ارمان تھے تمہارے تایا کے، لیکن تمہاری ضد کی وجہ سے سب کچھ ختم ہو گیا۔ میں نے کہا تو جا کے اپنے اس بھتیجے کو اچھی طرح سے سمجھا دے، میں ابھی رخصتی نہیں کروں گی، میرے ساتھ کوئی زبردستی نہ کرے۔ سمجھتا کیا ہے وہ اپنے آپ کو؟ میں غصے سے بیڈ پہ بیٹھ گئی۔ امی کہنے لگیں دیکھو پہلے ہی تم اپنی حرکتوں کی وجہ سے اچھا خاصا تماشا لگا چکی ہو، مزید اپنا منہ بند رکھنا۔ یہ کہہ کے میری والدہ باہر چلی گئی۔ میں نے غصے سے دوپہر کا کھانا تک نہیں کھایا تھا۔ شام کو رومی اور فرحاد میرے کمرے میں آ گئے۔ فرحاد گانے یوں گا رہا تھا جیسے بڑے اچھے طریقے سے ہماری شادی طے ہوئی ہے۔ وہ کہہ رہا تھا راجا کی آئے گی بارات، رنگیلی ہوگی رات، مگن میں ناچوں گی، ساتھ ساتھ ناچ بھی رہا تھا۔ میں نے تکیہ اٹھا کے اس زور سے مارا اسے۔ کہنے لگا کیا ہو گیا لڑکی، ایسے معاملات میں شرماتے ہیں، دیور کو مارتے نہیں ہیں۔ میں نے کہا مجھے نہیں کرنی رخصتی، اگر تم دونوں اپنے بھائی کی فیور میں یہاں آئے ہو تو دونوں یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ وہ کہنے لگا کیوں مرچ چبا کے رکھتی ہو، بیچارہ میرا بھائی اتنے سالوں سے تمہارے انتظار میں بیٹھا ہوا ہے، کب تک صبر کا دامن تھامے رکھے گا، ترس کھاؤ میرے بھائی پہ۔ میں نے کہا فرحاد میں مذاق کے موڈ میں بالکل بھی نہیں ہوں، جاؤ یہاں سے۔ رومی میرے غصے کو بھانپ چکی تھی۔ وہ کہنے لگی مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا آخر کورٹ میں ایسا کیا ہوا جو آتے ہی بھائی کو شادی یاد آ گئی، کل تک تو کوئی نام نہیں لے رہے تھے۔ میں نے کہا تمہارے بھائی کا نا دماغ خراب ہو گیا ہے، بیچارے سے اپنی شکست برداشت نہیں ہو رہی۔ میری بات سن کے وہ کہنے لگی پتہ نہیں کیوں مجھے ڈر لگ رہا ہے زویا، تم دونوں اچھا نہیں کر رہے، ایک کیس کو لے کے تم دونوں اپنی پرسنل لائف کو خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہو۔ شادی کے ایونٹ کا بھائی نے بیڑا غرق کر دیا، کچھ نہیں سوچا کہ ہم لوگوں نے کیا کچھ سوچ رکھا تھا، اور انہیں سادگی سے رخصتی چاہیے، حالانکہ کل تک تو انہیں بھی اپنی شادی بڑی دھوم دھام سے کرنی تھی، اور ایک تم ہو، تمہیں دیکھ کے بھی یہی لگ رہا ہے۔ دیکھو میں نہیں جانتی کہ یہ کیس تمہارے لیے اتنا اہم کیوں ہے، لیکن پلیز بھائی کے غصے سے تم اچھی طرح واقف ہو، میں نہیں چاہتی تمہاری میرڈ لائف خراب ہو۔ میں نے کہا ہمارے معاشرے میں صرف عورت کو ہی کیوں سمجھایا جاتا ہے کہ ایسے نہ کرو، ویسے نہ کرو، ایسے کرو گی تو تمہارے شوہر کا موڈ خراب ہو جائے گا، ویسے کرو گی تو اسے غصہ آ جائے گا۔ کیا عورت نے ٹھیکہ لے رکھا ہے مرد کے ایک ایک مزاج کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے کا؟ رومی کہنے لگی تم میری بات کو غلط سمجھ رہی ہو، میرے خیال سے تمہیں بھائی سے بات کرنی چاہیے، انہیں سمجھانا چاہیے، اور کچھ انہیں سمجھنا بھی چاہیے۔ مرد عورت کی لڑائی میں مت پڑو، یہ کمرہ عدالت نہیں ہے، جاؤ جا کے بھائی سے بات کرو۔ میں نے کہا مجھے اس کی شکل بھی نہیں دیکھنی، بات کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ میری بات سن کے رومی کہنے لگی تو 15 دن کے بعد کیا کرو گی؟ وہ تو ہتھیلی پہ سرسوں جمانے کے چکر میں ہے، اور تم ہو کے… میں نے کہا رومی اس وقت میرا دماغ خراب نہیں کرو،
تم دونوں جاؤ یہاں سے۔ وہ دونوں ہی کمرے سے جا چکے تھے۔ میں نے رات کا کھانا بھی نہیں کھایا۔ اس پہ میری والدہ میرا کھانا میرے کمرے میں لے کے آئی۔ میں ابھی بھی غصے سے بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ کہنے لگی کھانا کھا لو اور کل شاپنگ پہ چلی جانا۔ میں نے کہا مجھے بھوک نہیں ہے، یہ کھانا واپس لے جائے۔ وہ کہنے لگی تم دونوں کو ہوا کیا ہے؟ جب سے تم لوگ کورٹ سے واپس آئے ہو اپنے اپنے کمرے میں بیٹھے ہو، تم یہاں بیٹھی ہو، نہ اس نے دوپہر کا کھانا کھایا نہ تم نے، رات کا کھانا وہ بھی منع کر چکا ہے، تمہاری بھی یہی بات ہے۔ سگریٹیں پی پی کے پورا کمرہ اس نے دھوئیں سے بھر رکھا ہے۔ کیا ہوا ہے بتاؤ مجھے۔ میں نے کہا کچھ نہیں ہوا۔ میری ماں کھانا واپس لے گئی۔ پہلے تو میں دل جلاتی رہی، لیکن رات کے 1 بجے پیٹ میں جو چوہے ناچنے لگے۔ مجھے بہت بھوک لگ رہی تھی۔ اس وقت تو سب سو جاتے تھے، اس لیے میں کمرے سے باہر نکلی۔ میں کچن میں آئی، فریج کھول کے کھانا نکالا، اوون میں گرم کیا۔ جیسے ہی کچن سے باہر جانے لگی، مجھے لگا کوئی اوپر کا زینہ تیزی سے نیچے اترا ہے اور کچن کی جانب مجھے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ میں فوراً سے کچن میں موجود ٹیبل کے نیچے بیٹھ گئی۔ اپنی ٹارچ لائٹ بھی میں نے بند کر دی۔ کچھ دیر بعد کچن کی لائٹ کھلی۔ بڑے غصے سے جبران نے فریج کھولا، کھانا نکالا، اوون میں رکھا، گرم کر کے پلیٹ ٹیبل پہ رکھی، روٹی کا ہاٹ پاٹ بھی رکھا، پھر کرسی کھینچ کے بیٹھ گیا۔ مصیبت یہ کہ میں نیچے بیٹھی ہوئی تھی، لیکن جیسے اس نے کھانا کھاتے ہوئے اپنا پاؤں سیدھا کیا تو اس کا پاؤں سیدھا میرے گھٹنے پہ آ کے لگا۔ میں نے غصے سے اس کے پیر کو پیچھے جھٹکا۔ وہ بری طرح سے اچھل گیا۔ پھر اس نے جھک کے نیچے دیکھا، مجھے پلیٹ پکڑے نیچے بیٹھے دیکھا تو کہنے لگا یہاں کیا کر رہی ہو؟ میں ٹیبل سے باہر نکل آئی، کھانا ٹیبل پہ رکھا۔ میں نے کہا بھوک لگ رہی تھی، کھانا کھانے کے لیے آئی ہوں۔ وہ کہنے لگا اچھا ہوتا ہے، ایسے ہی ہوتا ہے، جب کوئی چیز دماغ پہ بہت زیادہ سوار ہو جائے تو انسان اچھا خاصا عقل مند ہونے کے باوجود ایسے پاگل پن کے دورے میں پڑ جاتا ہے۔ کبھی ٹیبل کے نیچے بیٹھ کے کھانا کھاتا ہے، کبھی کمرہ عدالت میں الٹی سیدھی حرکتیں کرتا ہے، یوں چلاتا ہے جیسے کمرہ عدالت نہ ہو، باپ کا گھر ہو۔ میں نے کہا میں جانتی ہوں کہ میں آپ کے گھر میں ہوں، اگر باپ کے گھر میں ہوتی تو آپ سب لوگ یوں میرے ساتھ منمانیاں نہیں کرتے پھرتے۔ ساتھ ساتھ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، ساتھ ساتھ میں روٹی کھا رہی تھی۔ نوالے اس نے بھی نہیں روکے، وہ بھی کھانا کھا رہا تھا، ساتھ ساتھ مجھے دیکھ بھی رہا تھا۔ میں نے کہا پہلے دادا نے پکڑ کے نکاح کر دیا، نہ مجھ سے کچھ پوچھا، نہ میری اجازت طلب کی۔ مجھے تو مفت کا مال سمجھ رکھا ہے سب نے، اور اب آپ مجھے اپنی زندگی کی بھینٹ چڑھانا چاہتے ہیں۔ اپنی شکست آپ سے برداشت نہیں ہو رہی۔ وہ کہنے لگا زیادہ فضول مت بولو، بہت سال انتظار کیا ہے میں نے، اور اگر تمہیں اعتراض دادا کے فیصلے سے ہے تو اسی محلے میں ان کا قبرستان ہے، جاؤ ان کی قبر پہ جا کے اعتراض کرو۔ میں جانتا ہوں آج تمہارے آنسو کیوں نکل رہے ہیں، یہ تو تم بھی جانتی تھیں کہ رخصتی تمہاری میرے ساتھ ہی ہونی ہے۔ کل تک تو تمہارے آنسو نہیں نکل رہے تھے، نہ تمہیں رونا آ رہا تھا۔ آج کیوں آ رہا ہے یہ میں اچھے طریقے سے جان گیا ہوں۔ میں نے کہا کیا جانتے ہیں آپ، کیوں آ رہا ہے مجھے رونا، بتائیں مجھے۔ وہ کہنے لگا سلمان سے محبت جو ہو گئی تمہیں۔ میرا نوالا میرے ہاتھ میں رکا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس گھٹیا انسان کی سوچ اتنی چھوٹی ہوگی۔ وہ کہنے لگا ظاہر ہے تم سے شاید وہ 1 سال ہی بڑا ہوگا، دیکھنے میں خوش شکل ہے، مسکراتا ہے تو گال پہ ڈمپل بھی پڑتا ہے، بڑا پیارا لگتا ہے۔ وہ اس کی وہ خوبیاں بتا رہا تھا جن پہ میں نے کبھی غور کیا ہی نہیں تھا۔ یوں ہی تو لوگ اسے بچانے کے لیے دن رات ایک نہیں کر رہے، یوں ہی تو ہر رشتہ بے اہم نہیں ہوا، سب کچھ ایسے ہی نہیں ہو جاتا۔ اتنا تو مجھے بھی سمجھ میں آتا ہے۔ شاید میں ہی بے وقوف تھا جو یہ سمجھتا رہا کہ دادا کے فیصلے کو دل سے قبول ہم دونوں کر چکے ہیں، لیکن نہیں، اچھا بے وقوف بنایا ہے سب نے مجھے۔ تمہاری بیوی ابھی چھوٹی ہے، اس کا احساس کرو، اس کی تعلیم مکمل نہیں ہوئی، اس میں لاابالی پن ہے، اگر وہ کچھ دیر وکالت کا شوق پورا کرنا چاہتی ہے تو تمہیں اس کی دیوار نہیں بننا چاہیے۔ یہ کہتے کہتے
میری عمر 32 سے 33 سال ہو گئی، اور یہاں میری منکوہا ہوتے ہوئے تم دل ایک قیدی پہ ہار بیٹھی۔ واو، ویری گڈ۔ میں کھانا کھا چکی تھی، میں نے پانی پیا، اپنے برتن میں نے سنک میں رکھے اور کچن سے باہر جانے لگی۔ میں اسے کیوں وضاحتیں دیتی کہ وہ جو سوچ رہا ہے وہ ایک سطحی سوچ ہے۔ اس سے پہلے کہ میں کچن سے باہر جاتی، اس نے میری کلائی پکڑی اور کھینچ کے مجھے اپنے قریب کیا۔ منہ کیوں بند ہے تمہارا؟ جواب کیوں نہیں دے رہی؟ میں نے کہا میرا ہاتھ چھوڑیں۔ وہ کہنے لگا دل کی بات میری زبان سے سن کے برا لگ رہا ہے تمہیں۔ وہ بے تحاشا غصے میں تھا۔ ابھی تک اس کے منہ سے سگریٹ کی بو آ رہی تھی، شاید اس نے بہت سگریٹ پیے تھے۔ میں نے کہا مجھے اپنے کسی عمل پہ افسوس نہیں ہے۔ سن لیا میرا جواب؟ میرا ہاتھ چھوڑیں، اور میں ابھی رخصتی نہیں چاہتی۔ اس نے میری کلائی چھوڑ دی۔ ذہنی طور پہ خود کو تیار کر لو سویا، اپنی سہاگ رات والے دن میں کسی قسم کا کوئی نخرہ برداشت نہیں کروں گا، ذرا سی بھی رحم کی امید مت رکھنا مجھ سے۔ اس کی یہ بات سن کے میں رکی نہیں تھی، اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔